حمزہ شیرازی گھر میں داخل ہوا۔ حویلی میں اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ موبائل پہ کچھ ضروری میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو ایک دم سے سامنے سے آتے ہوئے ایمل سے وہ بری طرح ٹکرایا۔ ایمل سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ وہ دونوں فرش پہ گرے پڑے تھے۔ وہ نیچے تھا، ایمل اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سنجیدہ شک کی نگاہیں ایمل کے چہرے پہ ٹک گئی تھی۔ معصوم سی وہ لڑکی جس کے بال بکھر چکے تھے، چہرے پہ خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ غصے میں سے دور دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر سے اٹھا تو وہ ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو نظر نہیں آتا تھا کیا آپ اندھی ہو گئی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا؟ میں تو بھاگتی آ رہی تھی، آپ کو تو دیکھنا چاہیے تھا نا۔ اس لڑکی کو پتا نہیں تھا کہ وہ اس حویلی میں کون تھی، مگر جھگڑنے کی بھرپور کوشش اور پریکٹس کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آگے سے لڑنے کو تیار تھی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مما، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آ گئی ہے ہماری حویلی میں؟ وہ چلاتے ہوئے بولا تو بیگم پاشا اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے بیٹا، کیوں چلا رہے ہو؟ بیگم پاشا کی بات سن کر وہ کہنے لگا، مما یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی؟ دماغ خراب ہے اس لڑکی کا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، بیٹا دماغ خراب نہیں ہے، یہ تمہاری پھوپھو کی بیٹی ایمل ہے۔ اور یہ سن کر اس کا سارا غصہ غائب ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ نرمی آ گئی تھی۔ او اچھا، سوری، معذرت، یہ کہتا ہوا وہ اوپر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بیٹا تمہیں تو پتا ہے بچپن سے وہ غصے کا کتنا تیز ہے، تو اس وجہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا بیٹا بہت بدتمیز ہے، وہ غصے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ایمل کا چہرہ آنے لگا۔ بے ساختہ اس کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی، اور یہ ایمل تھی جس کے بارے میں اس دن بابا مجھے کہہ رہے تھے۔ میرا نکاح ایمل کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ جس قدر وہ سنجیدہ مزاج تھا، تنہائی میں بھی اکثر اس کے چہرے پر سنجیدگی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کی آنکھیں اب اس کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد ڈنر کے لیے نیچے آیا۔ شاہ صاحب نے کہا، بیٹا تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا تمہارے نکاح ایمل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے صابت میں سر ہلا دیا۔ جی جب بابا جان بتایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے ڈنر کرنے لگا۔ بیٹا تو میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سن کر ایمل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ مامو جان، میرا نکاح آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں مامو جان، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بابا جان وہ نہیں کرنا چاہتی تو آپ رہنے دیں۔ دیکھو بیٹا، میری بہن نے مرتے ہوئے مجھے سے وعدہ لیا تھا کہ اس کی بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کراؤں گا، کیونکہ وہ کبھی بھی اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خاندان میں ہی ان کی بیٹی رہے، لیکن بابا وہ ابھی منع کر کے گئی ہے نا۔ وہ تو ابھی بچی ہے، اسے نہیں پتا اپنی صحیح اور غلط کے بارے میں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ حمزہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، مگر ابھی تک ایمل کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ ایمل کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں نکاح کرنا، آپ اپنے بابا کو منع کر دیں۔ حمزہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس حسین لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، اپنے جذبات پہ قابو پاتا ہوا چہرے پہ سنجیدگی سجائی۔ دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں اپنے نفع نقصان کا نہیں پتا۔ بابا نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے لیے اچھا ہوگا، اس وجہ سے جب بابا بول رہے ہیں تو مان جاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ کر بھی لیا تو آپ کو اتنا ذلیل کروں گی کہ آپ خود مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ معصومیت سے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پہ لیٹا چھت کو دیکھنے لگا۔ پہلی دفعہ اس کے دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہوئے تھے۔ اگلی صبح جب وہ شاور لے کے باہر نکلا تو اس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، شرٹ کے بغیر باہر آ رہا تو اسے عادت تھی، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو الماری کے سامنے ایمل کھڑی ہوئی تھی۔ ایمل کو دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، جو کہ اس کی الماری سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ غصے میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تم میری الماری میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، ڈر گئی تھی۔ میں نے پوچھا ہے تم میری الماری سے کیا لینے آئی تھی؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے بھلا آپ کی الماری سے کیا لینا ہے؟ اگلے ہی لمحے اس کی نظر حمزہ کے مسلز اور اس کی باڈی پہ پڑی۔ وہ بغیر شرٹ کے تھا، اس کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے اچانک سے اسے کیا ہو گیا، اس کی آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹاتا ہوا کہنے لگا، یہ باڈی اب تمہیں دیکھنے کو ملتی رہے گی، بس میرے پاس آ جاؤ نا۔
نہ جانے کیوں وہ جذبات میں آ کے یہ بات بول گیا، اگلے ہی لمحے اس سے فوراً دور ہوا۔ وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پائی، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنے الماری کی چیزیں دیکھنے لگا کہ اس نے کہیں آگے پیچھے کچھ کیا تو نہیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی ایمل بالکل پریشان لگ رہی تھی۔ بیٹا دیکھو، تمہیں سوچنے کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اس ایک ہفتے میں اچھی طرح سوچ لو۔ بابا، ایک ہفتے کا ٹائم کیوں؟ آپ نے بولا تھا نا کہ جمعہ کو نکاح ہونا ہے، تو بس جمعہ ٹھیک ہے، جمعہ کو نکاح ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، تو اس جمعہ کو ہم نکاح رکھ لیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں وہ محبت، وہ چمک دیکھ سکتے تھے۔ اتنے عرصے بعد اسے محبت ہو ہی گئی تھی۔ کب سے وہ اسے شادی کا بول رہے تھے، مگر وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اسے اتنی جلدی پڑ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیٹا، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا؟ ایمل نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی تھی، مگر اس شک کو کسی قیمت پہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کے یونیورسٹی کی طرف چلی گئی۔ جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو اس کی نگاہ شامر کو تلاش کرنے لگی۔ شامر، جو کہ اس کا چچا ذات تھا، شامر کو دیکھتے ہی فوراً اس کے پاس آئے۔ شامر، ماں جان تو بالکل تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ شامر کے پاس آ کے بولی، ماما نے مرنے سے پہلے بولا تھا وہ کبھی بھی مجھے آپ کے گھر میں برداشت نہیں کریں گی، نہ مجھے آپ لوگوں کے گھر میں رہنے دیں گی، تو اس وجہ سے اب ماموں کبھی مجھے آپ کے گھر نہیں آنے دیں گے۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شامر اس کے قریب ہوا، بالکل اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو صاف کرنے لگا۔ مجھے شامر، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ شامر کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ ماموں جان میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ شامر، تمہیں پتا ہے مجھے نہیں کرنی شادی۔ شامر، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ شامر کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ شامر مسکرایا، بس اتنی سی بات، اس میں رونے والی کیا بات ہے، اس کا بھی ہم حل نکال لیں گے۔ وہ نرمی سے بولا تو وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بس نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں، رخصتی کا تو نہیں؟ نکاح ہو گیا تو رخصتی بھی پھر جلدی سے ہو جائے گی۔ دیکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ شامر، میں سچ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ایک کام کرو، ابھی نکاح کر لو، بعد میں طلاق دلوا دوں گا تمہیں۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ جیسے ہی تمہارے ماموں کا موڈ ٹھیک ہوگا تو میں تمہیں بیاہ کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ابھی تو وہ تمہیں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے بولا تو وہ سہم گئی۔ پکا وعدہ کرے شامر، تم مجھے اپنی زندگی میں قبول کرو گے؟ شامر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، وعدہ، میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چومنے لگا تو وہ اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ گئی۔ تمام کلاسز لینے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلی تو سامنے کھڑی گاڑی اور اس کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ حمزہ شیرازی، جسے اپنے کام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر آج اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کے اسے یونیورسٹی سے لینے آیا تھا۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آپ مجھے کیوں لینے آئے ہو؟ ماموں جان نے تو بولا تھا یہ کام ڈرائیور کا ہے۔ وہ غصے میں پوچھنے لگی، اب ظاہر ڈرائیور نہیں تھا تو مجھے ہی آنا پڑا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو ہم کچھ کھانے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، بہتر یہ ہوگا آپ سیدھا گھر لے جائیں۔ چلے ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ گاڑی اس نے گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر کے سامنے ہی وہ گاڑی سے نکلی اور اندر چلی گئی۔ سامنے بیگم پاشا آ گئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میں نے تمہارے لیے کھانا لگا دیا ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میرا دل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ پتہ نہیں مما کیا ہو گیا ہے، مجھے آفس سے لیٹ ہو گیا تھا، میں جا رہا ہوں، بابا نے مجھے پک کرنے کا کہا ہے۔ حمزہ کا بازو پکڑ کے بیگم پاشا بولی، بیٹا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی مما بولے، کہیں تم نے یہ نکاح اپنے بابا کی وجہ سے تو نہیں کیا؟ مما، وہ تھوڑی اچھی لگنے لگی ہے۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ تمہیں اچھی لگنے لگ گئی ہے، پھر تم نے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے، کبھی اسے تکلیف نہیں پہنچانی۔ تمہیں پتا ہے وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، ایسا کرو گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس نے عصابت میں سر ہلا دیا۔ مما، آپ کو اس ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا۔ جیسے ہی وہ ایمیل کے کمرے میں داخل ہوئی وہ سامنے رو رہی تھی۔ بیگم بادشاہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ بتاؤ مجھے، بیگم پاشا نے دوبارہ پوچھا تو وہ ان کے سینے سے لگ کے بہت شدت سے رونے لگی۔ مجھے اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ رونا تو بند کرو، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں بھی تو آپ کی مما ہوں نا، آپ بھی مجھے اپنی مما سمجھ سکتی ہو، وہ نرمی سے کہنے لگی۔ اگر آپ میری مما جیسی ہیں تو پھر ایک کام کریں نا، ماموں جان کو منع کرے کہ مجھے نہیں کرنی شادی۔ دیکھو بیٹا، ہم کوئی زبردستی نہیں کر رہے تمہارے ساتھ، تمہیں پتا ہے تمہاری مما کی یہ خواہش تھی کہ
تمہاری شادی حمزہ کے ساتھ ہو، اس وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہیں، تمہارے بھلے کے لیے ہی ہے۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگی، حمزہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تو بتا دو۔ نہیں وہ اچھے ہیں، تو پھر بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی نہیں، وہ یہ بھی نہیں بتا سکی کہ وہ شامی سے محبت کرتی ہے۔ وہ باہر نہیں آئی، اس کی طبیعت خراب لگ رہی تھی، 2 دن نکاح میں بچے تھے اور آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ مما ایمل کیوں نہیں آئی؟ حمزہ نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ابھی سے ہونے والی بیوی کی اتنی فکر ہو گئی؟ شاہ صاحب کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے بابا، ظاہر ہے وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے، اس وجہ سے میں نے پوچھا، آپ لوگ بس مجھ پر شک کرتے رہتے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولا تو بیگم پاشا ہنسنے لگی۔ نہیں شک والی کوئی بات نہیں، بس وہاں تم جیسا سنجیدہ انسان بھلا کیوں کسی کی فکر کرے گا؟ یہاں پر تو تمہارا باپ بھی بیمار ہو تو تم اس کا بھی نہیں پوچھتے، اور اب ایمل کا پوچھ رہے ہو؟ پھر کچھ تو گڑبڑ ہے، محبت کر بیٹھا ہے آپ کا بیٹا، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ تو وہ شرما گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ حمزہ نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ابھی تک وہ کسی تصویر کو ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے فوراً تصویر تکیے کے نیچے چھپا دی۔ حمزہ کو یہی لگا شاید ماما پاپا کی تصویر ہوگی۔ اس نے آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ آپ نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ بخار چیک کرنے کے لیے لگایا، اور کیسے لگانا ہے؟ ایسے لگایا۔ وہ دوبارہ اس کی پیشانی کو چھوتا ہوا بولا۔ دور رہے مجھ سے۔ وہ پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے بولی۔ کب تک مجھے خود سے دور کرو گی؟ بتاؤ مجھے، وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہونے لگی۔ حمزہ کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر وہ سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں جنونی محبت نظر آ رہی تھی، جو کہ آج تک اس نے شامیر کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بالکل اس کے قریب بیٹھ کے وہ بولنے لگا، اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے پائی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ابھی تو پیچھے ہٹوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وقت آنے پہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، تمہارے پاس آنا ہے، بہت پاس۔ تمہیں پتا ہے جب تم میرے اوپر گری تھی تو میری کیا حالت ہوئی تھی؟ پہلی نظر میں تم مجھے اتنی حسین لگی تھی، میں تم سے بے انتہا محبت کرنے لگا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس سے دور چلا گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر اس کی باتیں ابھی تک ایمیل کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اسے بخار تھا، مگر اس نے صرف بخار چیک کیا، اس سے زیادہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی قسم کی کوئی بے باک حرکت نہیں کی۔ نہ جانے سے کیا ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح وہ دلہن کے روپ میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کا لباس، آنکھوں میں کوئی خوشی کی چمک نہیں تھی، چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بار بار حمزہ شیرازی کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ حمزہ کے لبوں پہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ جس لڑکی سے اس نے محبت کی وہ اس کی محرم بننے جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ کوئی دعا نہیں مانگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ سب مہمانوں سے ملی، رات کو کافی تھک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کے پھینکی، اپنی جویلری اتارنے لگی، ہر چیز ڈریسنگ کے آگے بکھری ہوئی تھی۔ وہ شامر کو کال اور میسیجز کر رہی تھی، مگر شامر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چلا چلا کے رونے لگ جائے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، حمزہ کو دیکھ کر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ حمزہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بالکل اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا ہے تمہیں اپنے ماں بابا یاد آ رہے ہوں گے، یہ تمہارے لیے بہت مشکل ٹائم ہے، شاید تم ایسے میں کسی کو کچھ نہ بتا سکو، لیکن اس وقت تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، پورے حق کے ساتھ پکڑا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت سے نہیں چھڑا پائی۔ کیا تم میرے سینے سے لگ کر رو سکتی ہو اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے، نکاح کے بعد ایک خوبصورت سا حق تو بنتا ہے نا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو وہ پیچھے ہونے لگی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بالکل بھی نہیں۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے آہستگی سے اس کے کندھوں کو سے پکڑتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اس کے گرد بازو کا حصار قائم کیا۔ اس کے پاس سے آتی ہوئی کولون کی مہک ایمل کی روح میں اتر گئی تھی۔ وہ بازوؤں کے حصار میں چھپی ہوئی تھی، دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ آہستگی سے اسے خود سے دور کیا، اس کے چہرے پہ دیکھا جہاں آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے اور کاجل پھیل گیا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں میں کبھی تمہارے آنکھوں میں آنسو نہ آنے دوں، تمہیں بے انتہا محبت دینا چاہتا ہوں۔ آج نکاح ہوا ہے اور کل ہماری مہندی ہے، بابا نے تمہیں شاید یہ بات بتائی ہوگی کہ کل ہماری مہندی ہے۔ اس نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کل مہندی ہے، مجھے تو اس بارے میں کسی نے نہیں بتایا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ وہ آہستگی سے اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں نے حمزہ شیرازی کو بہکا دیا۔ اس کی نگاہوں کو اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ پیچھے ہونے لگی، مگر وہ اس کے اوپر جھکا اور اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ جیسے ہی وہ اپنی تشنگی مٹھا رہا وہ کب سے اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، جسے
जैसे ही वो इससे दूर हुआ, इसने आंखें खोल कर देखा और फौरन पीछे हो गई थी। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लगती हो शर्माते हुए, और पूरी की पूरी मेरी जान निकल जाती है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। वो अपने दिल को थामती दीवार का सहारा लेते हुए वहीं नीचे बैठ गई। अपने मोबाइल को ऑन किया, दोबारा से शामिर को कॉल करने लगी। शामिर, प्लीज कॉल उठा ले, वरना आप हमेशा के लिए मुझे खो देंगे। आप ऐसा नहीं करें। इसका आवाज कांप रही थी, हिचकियां निकल रही थी। न जाने कितनी देर तक शामिर को कॉल करने की कोशिश की। सब लोगों ने इसे मुबारकबाद दी। बेगम बादशाह ने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पे बूसा दिया। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। मेहंदी के फंक्शन के बाद वो अपने कमरे में चली गई। इसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, उदासी के सिवा कुछ भी नहीं था। बेगम पाशा और शाम साहब ने इसे बहुत ज्यादा हौसला और दिलासा देने की कोशिश की। इसे बताया कि वो इससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर शायद इसे एक शामिर से मोहब्बत थी और वो बार बार शामिर के पास जाना चाहती थी। मेहंदी में इसके चचा ने शिरकत नहीं की थी, ना ही बारात के फंक्शन में वो लोग आए थे, निकाह में भी नहीं आए थे। इसे हैरत हो रही थी। इसने बहुत बार अपनी माँ व जान से पूछा कि आप लोगों ने उन्हें बुलाया नहीं था। और वो नरमी से इसे समझाने लगी, बेटा हमने इन्हें इनविटेशन भेजा था, मगर उन्होंने बोला कि इनका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। वो परेशान हो गई। शामिर ने भी कोई कॉल पिक नहीं की, वो भी नहीं आई। रुखसत होके वो कमरे में आ गई, पूरे कमरे को देखने लगी। अब वो हमजा शिराजी की बीवी बन चुकी थी। हमजा शिराजी जो संजीदा था, जिसके चेहरे पे गुस्सा छाया रहता था, इसकी वो बीवी बन गई थी। काफी देर तक वो उसका इंतजार करती रही। जब वो कमरे में नहीं आया तो वो चेंज करने के बाद बाथरूम की तरफ चली गई और बाथ टब में जाकर लेट गई। इस वक्त वो सुकून चाहती थी। इसका दिमाग और सर फटा जा रहा था सोच सोच के। इसने अपनी बहुत बुरी हालत बना ली थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया, कितने घंटे गुजर गए। वो वहीं पे बैठी हुई थी। अचानक इसने आंखें फाड़ के हमजा की तरफ देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो गुस्से में पूछने लगी। आप यहाँ पे बैठी हुई हैं और मैं देख रहा हूँ मेरी बेगम कहाँ चली गई है, मगर तुम तो यहाँ बैठी हुई हो। लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा, वो संजीदगी से बोली, मगर वो उसके करीब आ गया। वो रुकने की कोशिश करती रही, गुस्सा करती रही, मेरे पास मत आइएगा, मगर इसने कोई बात नहीं सुनी। सुबह जब अमल की आंख खुली तो उसके सीने पे सर रख के सो रही थी। एकदम से हड़बड़ा के उठी, आंखों में गुस्सा और नफरत थी। सामने लेटे हुए शख्स के लिए वो इसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। क्या हो गया? ऐसे क्यों मुझे देख रही हो? वो कहने लगी, मुझे नफरत है तुमसे, क्यों तुम मेरे पास आए हो? वो उसे मुक्के मारने लगी। वो हैरान हो गया, परेशान पेशानी पे पल नमुदार हुए। पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी बीवी हो, होश में आओ। इसने कंधों से पकड़ के इसे झंझोड़ते तो वो रोने लगी। क्यों आऊं? क्यों मैं आपके पास आऊं? मैं आपकी क्या लगती हूँ? बीवी हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो गुस्से में इसने हमजा की तरफ देखा। क्यों ना मैं तुम्हारे पास आता? बताओ मुझे, किसी और से मोहब्बत करती हो क्या? वो संजीदगी से पूछने लगा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। मैंने भला क्यों किसी से मोहब्बत करनी है, लेकिन किसी और से मोहब्बत करती हो क्या? इसने दोबारा पूछा। मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी थी। एक दफा फिर से घबराते हुए इस अंदाज में बोली। क्यों नहीं करनी थी शादी? वो मुझे वजह भी बताओ। मैंने पहले भी तुमसे वजह पूछने की कोशिश की थी, मगर तुमने वजह नहीं बताई। ये कहते हुए इसके गाल पे हाथ रखा। तुम्हें पता है, कल रात मैंने तुम्हें बहुत करीब से महसूस किया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता? बताओ मुझे, वो नरमी से इसे पूछने लगा। तो वो पीछे होने लगी। गुस्से में वहां से उठ के वो आश्रम की तरफ चली गई। न जाने कितनी देर तक नीचे खड़ी रही। इसने कितनी देर ज्यादा शामिर को कॉल की, इससे बात करने की कोशिश की, मगर शामिर ने इसे कोई जवाब नहीं दिए, कोई बात नहीं की। वो काफी वक्त बाद फ्रेश होके बाहर आई तो वो अभी तक बेड पे लेटा हुआ था। इसके वजूद की तरफ देखने लगी। इस दिन तो बड़ा ज्यादा शर्मा रही थी, आज तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है और ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा तो इसने खूंखार निगाहों से इसकी तरफ देखा और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, जहर लग रहे हो इस वक्त आप मुझे, बहुत ज्यादा बुरे लग रहे हैं। वो चिल्लाते हुए बोली तो वो चलता हुआ इसके पास आ गया। इसके भीगे हुए बालों को साइड पिक किया, इसकी गर्दन पे हाथ रख के इसके ऊपर झुक गया। वो शिद्दत से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए इसके सीने पे हाथ रख के इससे खुद से दूर कर गई। क्यों मुझे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं? क्यों मुझे छूने की कोशिश करते हैं? वो गुस्से में बोली, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हें मुकम्मल आजादी दूंगा। जो तुम चाहे वो होगा वो तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे बदले में तुम्हारी वफा चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। इससे ज्यादा तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखता, ना मुझे तुमसे और कुछ चाहिए। ये कहते हुए वो इससे दूर हुआ। वो दोनों फ्रेश होकर नीचे आए। सामने शाह साहब और बेगम पाशा इनका नाश्ते पे इंतजार कर रहे थे, मगर इनके लबों पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो गुस्से में लग रही थी। क्या हुआ है बेटा? बेगम पाशा ने नरमी से पूछा। मामू जान, आप लोग बहुत खुदगर्ज है। मुझे चचा जान के घर से आप लोग इस वजह से लेकर आए थे ना? आप लोग ने मेरी इसके साथ शादी करवानी थी, आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। वो चिल्लाते हुए बोली और वहां से चली गई। हमदा खुद हैरान हो गया। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं की, पता नहीं क्या हो गया। ये कहते हुए वो खामोश हो गया और काफी ज्यादा परेशान हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही बेटा, मैंने तो इस वजह से इसकी शादी की थी क्योंकि तुम्हें पता है इसकी चचा जान
اور उनके बेटे का। इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी गलत हो। बाबा जान, आपको इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने असावत में सर हिला दिया। ठीक है बेटा, कोई फ़िक्र नहीं कर रहा, लेकिन वो तुम्हारे हवाले है। हमज़ा मुस्कुरा दिया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पे मुँह बसोरे बैठी हुई थी। इसकी तरफ देखने लगा। ये हनीमून पे कहाँ जाने का प्लान है? कहीं भी मुझे नहीं जाना, वो गुस्से में बोली। वो चलता हुआ इसके पास आया। क्यों नहीं जाना? एकदम से इसके कंधों से पकड़ के खड़ा कर दिया और इसे एक खूबसूरत मंजर दिखाने लगा। देखो, खूबसूरत रोशनी में ढका हुआ शहर, कितना खूबसूरत मंजर है। ऐसे मुंह फैला के बैठूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये कहते हुए इसके गिर्द बाजू हायल करके इसे बिल्कुल अपने साथ लगा गया। ना जाने क्यों वो इसके साथ खुद को महफूज समझती थी। इससे अच्छा भी महसूस होता था। वो इसकी मोहब्बत को महसूस करना चाहती थी, मगर शायद शामिल इसकी जिद था। इस वजह से वो बार-बार शामिर के बारे में सोचती थी। जब शामिर का ख्याल आता तो वो हमज़ा से दूर होने की कोशिश करती। प्लीज़ दूर रहें, ये कहते हुए वो उसका हाथ हटाने लगी, मगर वो उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बिल्कुल अपने करीब कर गया। ऐसे लगा जैसे इमल की धड़कनें इसकी धड़कनों में धड़क रही है। वो एकदम से इसके गाल पे हाथ रखता हुआ इसके होठों को देखने लगा। वो डर रही थी, कँपकँपाते हुए पीछे होने की कोशिश करने लगी। इसने आहिस्तगी से इसके लब को सहलाया। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ पीछे हटें। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा शौहर तुम पर हक रखता हूँ, मुझे तुमसे अपना हक लेना है। ये कहते हुए इसके ऊपर झुका तो वो इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोच गई। मत करे ना प्लीज। वो डरने लगी, रोने लगी, आंखों में से आंसू बहने लगे। हमजा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसके आगे पीछे लड़कियां घूमती थी, मगर आज तक इसने कभी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाई थी। और ये लड़की मुकम्मल तौर पर इसके जहन पे छा गई थी। जैसे ही वो इससे अलग हुआ तो इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं ये सब कुछ तुम्हें आंसू देने के लिए नहीं करता। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें मोहब्बत दूँ, तुम मेरी मोहब्बत को महसूस करो। अगर इसके बावजूद तुम्हारी आंखों में आंसू देखने को मिले तो मुझे बुरा लगेगा। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें मारता पीटता जबरदस्ती करता, मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं कमजोर मर्दों वाला काम नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें मोहब्बत से रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूँ। तुम क्या ये सब कुछ महसूस नहीं करना चाहती? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसा मर्द मिले जो औरत की इज्जत करना चाहता हो, जिसने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ ना देखा हो? तो क्या तुम्हें इस मर्द की मोहब्बत कबूल नहीं? वो नरमी से इसे समझाने लगा। इसने गुस्से में पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मेरे साथ ये फ्रॉडियों वाली बातें मत करें। अच्छी तरह जानती हूँ ऐसा मुमकिन नहीं कि लड़कियों के साथ आपके चक्कर ना हो। आप ऐसे ही मर्द होते हैं। अमीर लोगों के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपसे अच्छा तो मेरे चचा जान का बेटा था। ये कहते हुए वो फौरन खामोश हो गई, जैसे इसने कुछ गलत बोल दिया हो। हमदन ने इसकी थोड़ी सी पकड़ के चेहरा ऊपर किया। मैं कभी भी तुम्हारे मुंह से किसी और मर्द की तारीफ नहीं सुनना चाहता। दोबारा तुम्हारी जबान पर किसी और मर्द का नाम ना आए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जबान पर किसी और मर्द का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते हुए आसगी से करीब होने लगा। छोड़े मुझे। आंखों में आंसू बहने लगे। तुम लड़कियों को रोने के सिवा कोई काम नहीं होता? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। इसने थोड़ी ही सख्ती से कहा तो वो खामोश हो गई। इसे लाकर बेड पे बिठाया, इसके सामने बैठा और उसकी गोद में अपना सर रख लिया। तुम्हें पता है हर लम्हा मैं तुम्हारी मोहब्बत को महसूस करना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे मोहब्बत नहीं देती। जिस दिन तुमने मुझसे मोहब्बत करनी शुरू की, इस दिन मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझूंगा। मुझे लगेगा मैंने दुनिया को फतह कर लिया। वो मुस्कुराया, इसकी गोद में सर कर रखा हो, ना जाने कब नींद की वादियों में चला गया। एमल सो नहीं पाई, बस इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वो हमदा शराजी जिसे इसने पहली नजर में देखा, वो बहुत संजीदा था। इतना संजीदा कि इसके गुस्से को देखकर सहम गई थी, मगर आज वो यूं पागलों की तरह इसकी गोद में सर रखे सोया हुआ कोई मासूम सा बच्चा लग रहा था, जिसे किसी और चीज की कोई होश ना हो। आहिस्तेगी से इसके सर को इसने तकिए पे रखा और उठने लगी तो वो इसकी कलाई पकड़ गया। हल्की सी आंखें खोल कर देखा और कहने लगा, कहाँ जा रही हो? मेरे पास ही लेट जाओ। ये कहते हुए इसे अपने पास लेटाया और इसे अपने बाजू के हिसार में ले लिया। वो आंखें बंद करती हुए इसके पहलू में लेटी शामिर के बारे में सोचने लगी। इसके साथ गुजारे गए वक्त, खूबसूरत लम्हा जब इन दोनों के कहके घर में गूंजते थे, कितना सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसके सोने के बाद वो उठ के बाहर आ गई, मोबाइल निकाला और शामिर को कॉल करने लगी। आज इतने दिनों बाद शामिर ने कॉल पिक की तो वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। कहाँ चले गए हैं आप? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? शामिर ने मुस्कुरा दिया, कहने लगा, देखो मेरी जान, थोड़ा सा बिजी था, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस कल ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ नहीं रहना चाहती, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई और मर्द हाथ भी ना लगाए। मुकम्मल तौर पर तुम्हारी रहना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अच्छा, रोना बंद करो। ये कहते हुए इसने कॉल काट दी। वो यही सोचने लगी कि कल वो हमेशा के लिए इसके साथ चली जाएगी। वो सुकून से लेट गई, मगर वो नहीं जानती थी कि बजाय शामिर के पास जाने के इसने कहाँ जाना है। वो अपनी बर्बादी की तरफ जा रही थी। वो हमजा के हाथ को पकड़ी शिद्दत से रोई, फिर खामोश हो गई। बस शामिर इसे तलाक दिलवा देगा, इसके बाद जिंदगी ठीक हो जाएगी। 2 दिन तक जब
تم اسے نظر نہیں آؤ گی تو وہ خود ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، وہ شامر سے پوچھنے لگی تو شامر نے عصابت میں سر ہلا دیا۔ دیکھو ماما بابا ابھی تک نہیں مانے، میں نے ان کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن اب مزید تمہیں اس شخص کے پاس رہنے نہیں دے سکتا، اس وجہ سے لینے آ گیا ہوں۔ بس چند دن میں ماما بابا کو منا لوں گا، اس کے بعد دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے کر چلا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ دن تمہیں میں فلیٹ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے عصابت میں سر ہلا دیا، وہ اس کے ساتھ بغاوت کر کے آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص پر اتنا اندھا اعتبار کر رہی تھی، وہ اسے لے کر آ گیا، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسے لانچ سے آوازیں آنے لگی۔ شامر کو یہی لگا تھا کہ وہ سو چکی ہے، مگر اب کی بار اس کا سر چکرانے لگا اور نیند بھی آنے لگی۔ اسے حیرت ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس نے جوس پیا تھا، اسے کوئی نیند نہیں آئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس نے باتیں کرنی تھی، اب اچانک اتنی نیند کیوں آنے لگ گئی ہے؟ یہ بات اسے پریشان کر گئی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومنے لگی، باہر سے اسے باتوں کی آواز آنے لگی۔ دیکھو تم نے پہلے بولا تھا کہ 50 لاکھ میں ڈن ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ تم اتنے زیادہ نہیں دو گے؟ دیکھو وہ لڑکی اچھوتی ہے، آج تک اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تم تو اتنی کم قیمت میں مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ لڑکی پھر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کچھ کم کرو، بہت مہنگے میں مجھے دے رہے ہو۔ دیکھو پہلی ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ شامر کی آواز آ رہی تھی، وہ حیران ہو گئی، کیا وہ اسے بیچنے لگا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے، دروازے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگی مگر جا نہیں پائے اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا جس کے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس رات میں اس نے آخری بار یہی بات سنی تھی کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں اسے لے جاؤں گا کیونکہ آگے بھی بھیجنا ہے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ شامر اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ رونے لگی، چلانے لگی، مجھے نکالو یہاں سے، کسی نے مجھے بند کیا ہوا ہے، نکالو مجھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، کوئی روشنی نہیں آئی، بس قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کون ہے؟ مجھے نکالو۔ شامر شامر تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تم پہ بھروسہ کر کے تمہارے پاس آئی تھی، تم میرے چچا کے بیٹے تھے، میں تو تمہارے گھر کی عزت تھی، تم نے اپنے ہی عزت کو بیچ ڈالا۔ حمزہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، ایسا نہیں کر سکتے، وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی۔ کسی مرد کی بھاری بوٹوں کی آواز آئی تھی، بالکل کوئی اس کے بیٹ کے پاس آ کے رک گیا۔ وہ بیٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، آہستگی سے کسی نے اس کے گردن پہ ہاتھ پھیرا تو وہ ڈر گئی، ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے بہت عجیب لگا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، چلانے لگی مگر چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پائی۔ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے اوپر جھک گیا، اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ گیا، وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، روتی سسکتی رہی۔ کون ہو تم؟ خدا کے لیے چھوڑو مجھے حمزہ کے پاس جانا ہے۔ اب کی بار اسے حمزہ کی یاد آ رہی تھی اور وہ ڈر بھی بہت رہی تھی۔ شامر میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا، مجھے اس سے ملنا ہے، دیکھو اس نے تمہیں جتنی قیمت ادا کی ہے میں تمہیں واپس کر دوں گی، میرا شوہر تمہیں واپس کر دے گا، لیکن پلیز یہاں سے جانے دو۔ وہ چلاتے ہوئے اس کا حلق بیٹھ گیا مگر جیسے ہی اسے محسوس ہوا وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرنے لگا ہے تو وہ ڈر گئی۔ اس کا لمس عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے وہ کوئی جانا پہچانا ہو۔ شامر تم ہی ہو نا؟ نہیں، تم کون ہو؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی، میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے وجود پہ چلتا ہوا محسوس کر کے وہ چلانے لگی۔ وہ شخص آدھی رات کو کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، بار بار حمزہ کا نام پکار رہی تھی، حمزہ کہاں ہو تم؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں سے نکالو۔ نہ جانے کیوں آج اس کی زبان پر حمزہ کا نام آیا۔ جیسے ہی وہ اٹھی، کمرے کی لائٹ آن کی تو روشنی ہو گئی۔ کمرے میں ہر چیز موجود تھی مگر یہ کمرہ کس کا تھا؟ کون اسے یہاں لے کر آیا تھا؟ سب کچھ تھا مگر وہ رونے لگی، بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ کس نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے؟ وہ دروازے پہ دستک دینے لگی۔ اس نے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے لال ہو چکا تھا، اتنی شدت سے روتی رہی، اس کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ رات کو پھر وہی شخص آیا، اس کے پاس لیٹا، آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ پوری کی پوری کپا گئی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کا انداز، چھونے کا انداز بہت عجیب لگا۔ پہلے تو اس نے غور نہیں کیا مگر آج غور کر رہی تھی، آج وہ ڈر نہیں رہی تھی۔ حمزہ، اس کی کپکپاتی ہوئی آواز گونجی، حمزہ آپ؟ وہ روتے ہوئے بولنے لگی مگر دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حمزہ آپ ہی ہیں؟
आप ही हैं ना? ये कहते हुए वो रोते हुए इसके सीने से लग गई थी। गोया इसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो शख्स कोई और नहीं हमज़ा ही है। जब इतना तुम्हें अंदाज़ा हो सकता है कि तुम्हारा शौहर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब है, जब नफ़्स को अपने शौहर का पहचानती हो, फिर क्यों मुझे छोड़ के गई? बताओ मुझे। इसकी आवाज़ भीगी हुई थी। क्या मैं ने कोई ज़ुल्म किया, कोई ज़्यादती की? तुमने मुझे बताया कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, बताओ मुझे। इसकी कँपकँपाती हुई आवाज़ अपने कानों में सुन रही थी, महसूस कर रही थी और रोने लगी। इसके गिर्द बाजू हाइल करके शिद्दत से इसके सीने में मुँह छुपा लिया। मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि मैं हमेशा के लिए सबसे दूर चली जाऊँगी। काँपती हुई आवाज़ में कहने लगी, बताओ ना मुझे क्यों छोड़ के गई थी? मैंने कहीं अपनी मोहब्बत में कमी छोड़ी थी? कहीं मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ दी? बताओ मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कमरे की लाइट वो ऑन कर चुका था। वो इसके सामने था। इसकी आँखें लाल थीं, आँखों के गिर्द सियाह हलके पड़े हुए थे और वो इन हलकों को देखने लगी। ये देख रही हो, ये सारे हलके तुम्हारे दिए हुए हैं। ये तकलीफ़ तुम्हारी दी हुई है। संजीदगी से उसे कहने लगा, जानती हो ये तकलीफ़ मेरी दी म मानती हूँ ये तकलीफ़ मेरी दी हुई है। मेरी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बचपन से इसके साथ थी। मुझे लगा था मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, तुम्हें लगा था कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। इसके कंधों से पकड़ के इसे झिंझोड़ते हुए वो बोलने लगा। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं डर रही थी। वो फिर से ससकते हुए बोली, डर रही थी? मुझसे डर रही थी? मामा-बाबा से डर रही थी? किसने तुम्हें डराया? बताओ मुझे। मुझे एक दफ़ा इसका नाम बताओ। क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? इसने कंधों से पकड़ के इसे झंझोड़ के रख दिया। वो पूरी की पूरी काँपने लगी। इसे लगा जैसे इसके वजूद से जान निकल जाएगी। आप मुझे डाँट रहे हैं, आप मुझे मार दें, बेशक जो मर्ज़ी करें, आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं ज़रा उफ़ तक नहीं करूँगी, लेकिन मुझे छोड़िएगा नहीं। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि मैं बदकिरदार हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार पर आँच भी नहीं आने दी। मैं बस इसके साथ शादी ही करना चाहती थी, इसलिए चली गई आपकी ज़िंदगी से। मैं इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हकीकत में वही मोहब्बत थी, बस पता नहीं कौन-सी बेबसी और मजबूरी थी जो मैं इसकी तरफ चली गई। मैं आपसे ही मोहब्बत करती हूँ। वो इसके सीने से लगी इसकी धड़कनों को महसूस करने लगी। इस शख्स की हालत गवाही दे रही थी कि इसे कितनी तकलीफ पहुंची। एक वफादार औरत से वफा का बहाना, और वही औरत धोखा दे तो बहुत तकलीफ होती है। जब मर्द अपनी अना ख़त्म करता है, एक औरत के सामने झुक जाता है, इसे अपनी तमाम तर मोहब्बत और इज़्ज़त देता है, तो वही औरत इसे धोखा दे तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दा होता है, और यही चीज़ इसे तकलीफ दे रही थी। तुम्हें अंदाज़ा है तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, धोखेबाज नहीं हो। मैंने ना धोखा नहीं दिया, मैंने तो इस शख्स के धोखे से बच रही थी। मैंने तो उसे धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो आपको कैसे धोखा दे गई? वो रोते-सिसकते हुए वो उसके सीने से लगी हुई थी। चलो घर, ये कहते हुए इसने एमल को उठाया। मुझे डर लग रहा है। आप मुझे मारेंगे नहीं? पहले मैंने तुम्हें कभी मारा है? तुम पे हाथ उठाया है? बताओ मुझे कभी कुछ किया है? इसने नरमी से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर भी उम्मीद रखो मैं तुमसे दूर रहूँगा। वो वाली मोहब्बत नहीं दूँगा जो पहले तुम्हें देता था। वो इसे लेकर वापस आ गया है। शाह साहब और बेगम पाशा परेशान हो गए। बेटा, तुम लोग वापस आ गए हो? तुमने बोला था कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए लेकर जा रहा है, तो फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? इनकी बात सुनकर वो कहने लगा, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से लेकर वापस आ गया हूँ। जाओ कमरे में चली जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। इसकी बात सुनकर वो खामोश खड़ी थी। वो बाहर चला गया। इसके जाते ही इस ने अपने मामू जान की तरफ देखा और रोते हुए इनके सीने से लग गई। क्या हो गया है बेटा? इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हमज़ा ने कुछ बोला है? हमज़ा की एक क्लास लूँगा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, कुछ भी नहीं कहा किसी ने। शाह साहब ने इसे आहिस्तगी से अपने सीने से लगा लिया और मोहब्बत से कहने लगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं उसे डाँटूँगा। चलो शाबाश, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहते हुए इसे कमरे में भेज दिया।
کمرے میں آتے ہی وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ میں نے اس شخص کی قدر نہیں کی، اللہ نہ کرے میں اسے کھو دوں۔ وہ مجھے محبت نہیں دیں گے، پیار نہیں دیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ سارا دن اسی بارے میں سوچتے سوچتے گزر گیا۔ رات کو وہ واپس آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ حمزہ نے آہستگی سے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنائے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، دور نہیں رہ سکتا۔ میری پہلی اور آخری محبت ہو جسے میں نے پہلی نظر میں پسند کیا، بے انتہا محبت کی، میں تم سے کبھی دور نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہتھیلیوں کو چومتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں آپ ہمیشہ مجھ سے محبت کرنا، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اگر کبھی میں آپ کو چھوڑ کے گئی تو آپ جو مرضی میرے ساتھ کر لینا۔ وہ کہنے لگا، اگلی دفعہ جان نکال دوں گا تمہاری اگر ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، وعدہ کرتی ہوں کبھی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مسکراتے ہوئے آج وہ پرسکون ہو گیا کیونکہ اب وہ لڑکی کبھی اسے چھوڑ کے جانے والی نہیں تھی۔ حمزہ نے ہمیشہ اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شامر کے پاس جائے گی۔ اس نے پہلے اس چیز کا بندوبست کر لیا تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ شامر کے ساتھ اس نے کیا کچھ نہیں کیا اپنی بیوی کو بچانے کے لیے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھیں بند کر گیا۔